میرے پیارے بھائیوں، بات حق ہے، چاہے تمہیں کڑوی لگے، خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، کل سمجھ آئے گی، لیکن پھر وقت گزرا۔ جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے، صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے۔ آسان، تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو، تمہارا رزق کھول جائے گا۔ یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں استعمال کرتے۔ بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ کتنا پاک صاف رہو گے۔ ادھر شاید بیٹا ہوگا، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں ہے، مجھے کسی نے بتایا، پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چونگے میں کہ تاکہ ان سے سن لوں۔ امریکہ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں، پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، بعض لوگ وہ کرنٹینا میں ڈالنے کے لیے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو بعض کا ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے، راستے میں لوگوں کو گھیرا ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں۔ وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ 90 آدمی تھے، سب میں شکایت نکلی کرونا کی، اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں، دوبارہ لگایا، پھر مجھے کہا تم نے کون سی دوائی استعمال کی؟ میں نے کہا میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو پولیس والوں نے کہا ان سے کہ تم بھی ان جیسا کرو نا۔ ہمارے ساتھ خدا کی قسم ایسے نسخے جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین کرو، تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو، نبی کا بتایا ہوا نسخہ، پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، باہر بیان تھا، ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا، 40-45 سال، مجھے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک، تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے، میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو، سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ۔ علم آ گیا لیکن پھر بھی پرواہی جتتا ہے۔ آج تو نیت کرو، وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی، آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی۔ کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں، مشق شروع کرو۔ تم دیکھو اپنے نماز میں، دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھے وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیا گیا میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے۔ یہ نسخے ہے۔ دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، کوئی کام۔ یہ تجربات تو دوسری بات ہے، اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے گا۔ تم پابندی سے کرو تو صحیح، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو، 20 منٹ لگتے ہیں۔ بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کرو، اعمال کرو، نماز صحیح پڑھو، نماز پر بنی ہوئی ہے نماز، یہ بار بار یہ بات سنو، بنی ہوئی ہے نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی میں نے کہا یہ مشق شروع کرو میرے پیارے بھائیو، آج سے جب سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مولوی صاحب نے ابھی 1-2 مہینے پہلے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کیسے کروں؟ کسی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے طور پر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد کا معنی مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی سے نہیں مانیں۔ یہ 3 باتیں ایاک نعبد میں آ گئی۔ یہ تم نے دعویٰ کیا، یا اللہ یہ بات آسان نہیں ہے، مشکل، وایاک نستعین، فوراً یا اللہ اسی بات میں تو میری مدد کر۔ میں نے دعویٰ کیا، تو مجھے ایسا بنا دے۔ کس کس کی نیت ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھتے وقت اسی سوچ سے۔ ابھی پیر صاحب فرماتے تھے عصر سے پہلے مشورے میں کہ یہ نماز میں یہ توجہ برابر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ سوالات دعا کو کہتے ہیں، نماز تو سارا اللہ سے مانگنا ہے۔
इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पढ़ते हुए इस तसव्वुर से पढ़ो, या अल्लाह मैं तो 1 साल का बच्चा है, खुद नहीं जा सकता है, किसी ने उसके दोनों उंगलियां पकड़े, उसको जिसके हाथ में उंगलियां उसको यकीन है मैंने छोड़ दिया तो गिर जाएगा। या अल्लाह अगर तुमने हमारे उंगलियां छोड़ दी, हम एक कदम भी खुदा की कसम सही नहीं उठा सकते। सूरह फातिहा इस दौर देखो कि तुम्हारी जिंदगी बदलता है या नहीं बदलता। रुकू सुजदे में खासकर, ये मैंने पहले भी कहा, ये हमारे जवान बच्चे, मुझे अपने मस्जिद में इमाम हूं, बस जवान ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि नमाज उनको दुआ दी थी। रुकू किया अभी सर उठाए नहीं, सुजदी गया सुजदे सर उठाए नहीं, फिर थोड़ा सा नमाज पर वक्त लगाओ, थोड़ा सा रुकू में जाओ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है रब मेरा जो बहुत बड़ा है। दिल में कहो या अल्लाह रब मना सारी जरूरतों को पूरा करना, या अल्लाह तू तो बहुत बड़ा है, मेरी तो छोटी जरूरत है, या अल्लाह मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर। जुबान पर ये पढ़ो, दिल में मांगो, सुजदे में सर लगाओ। सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह को जो करीब होता है वो सुजदे के हालत में। नफलों में सुन्नतों में 7 मुर्तबा पढ़ो, 9 मुर्तबा 13 मुर्तबा पढ़ो, सुजदा लंबा करो, और फिर सुबहान रब्बियल आला। ऐसा किताबों में लिखा है कंजुल अमाल में, सुजदे में ये तसव्वुर से सुजदा करो जैसे अल्लाह के कदमों के दरमियान मैंने अपना सर रखा है। कितनी आजिज़ी है किसी के सर के कदमों में अपना सर डालना। या अल्लाह मैंने ये सर डाला है, तू तो बहुत बुलंद है, मेरे तो थोड़ी जरूरत है, या अल्लाह मेरी जरूरतों को भी पूरा करो और मेरी तरबियत फरमा। ये देखो तुम ऐसा नमाज शुरू करो कि तुम्हारे जिंदगी कैसे चेंज बन जाती। किस किस की नियत है, इंशाल्लाह इसकी मशक करेंगे। नमाज पर कोशिश करो, सही नमाज और जमात से पढ़ो। मुझे बड़ा दुख होता है, कई दफा यहां भी कहा है, एक मस्जिद में इमाम हूं, जोहर को मेरे साथ जो लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ने वाले उनको हिसाब करूं तो 2/3 बाद में अकेला पढ़ते हैं। खुदा की कसम 5 रुपए का नुकसान भी न समझते कि हमसे जमात चली गई। हालांकि अबू बकर वर्राक बहुत बड़े शख्सियत, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने यह किस्सा लिखा है। हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहा कि मुझे वापस कर दो। क्या बात हो गई? मुझसे 700 कबीरा गुनाह हो गए। लोग हैरान हो गए कि 700 बड़े गुनाह, तो एक फासिक फाजिर, पता चला कि उसकी जमात की नमाज रह गई है। तो वहां शेखुल हदीस साहब ने फजाइल हज में लिखा है कि एक रिवायत है, हदीस है कि जमात से रहना इतना गुनाह है जैसे 700 गुनाह कबीरा गुनाह आदमी ने किया। कोई गुनाह समझता है?